بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قتل حسین پر رونما چند عجیب و غریب واقعات اور قاتلان حسین کے انجام کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل ریئل انفو کلیکشن کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ واقعہ شہادت سے متعلقہ چند اہم باتیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کس مقصد کے لیے قربانی دی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک عظیم مقصد کی انجام دہی کے لیے بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد اور اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود راہ حق میں قربان ہو گئے۔ واقعہ شہادت کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام تر سفر سے آپ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا: نمبر 1، کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دینا۔ نمبر 2، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قیام کرنا۔ نمبر 3، اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت و آمریت کی بدعت کے مقابلے میں مسلسل جہاد کرنا۔ نمبر 4، حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائشوں سے مرعوب نہ ہونا۔ نمبر 5، حق کے لیے اپنی جان و مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دینا۔ نمبر 6، راہ حق میں پیش آنے والے خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت سے نہ گھبرانا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اسی پر توکل کرنا اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کے مطالعے کے بعد کیا مسلمان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ کربلا میں آپ رضی اللہ عنہ کا یہ جہاد اور حیرت انگیز قربانی اپنی حکومت و اقتدار کے لیے تھی؟ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس مقدس ہستی کے عظیم الشان قربانی کو ان کی وضاحتوں کے باوجود بعض دنیاوی عزت و اقتدار کی خاطر قرار دیتے ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو ابھی اوپر گزری ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا یہ سارا جہاد صرف مندرجہ بالا مقصد کے لیے ہی تھا: شہادت حسین کی پیش گوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے نبی، کسی نے آپ کو ناراض کیا ہے؟ یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دریائے فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس سرزمین کی مٹی سنگھا دوں۔ میں نے کہا، ہاں۔ انہوں نے ایک ہاتھ پھیلایا اور مٹی کی ایک مٹھی میرے سامنے کر دی۔ اسے دیکھ کر میں ضبط نہ کر سکا اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ ایک روایت میں ہے، جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کی امت انہیں کربلا نامی زمین میں قتل کرے گی۔ پھر جب شہادت سے قبل حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مظلومانہ حالت میں چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا گیا تھا، تو آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہ نے اس وقت پوچھا تھا، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، واقعی یہ کرب اور بلا یعنی دکھ اور آزمائش والی سرزمین ہے۔ قتل حسین پر رونما پذیر چند عجیب واقعات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پراگندہ بال ہیں اور جسم گرد آلود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کر رکھا ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں آج سے اسے اکٹھا کر رہا ہوں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ بعد میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی اطلاع ملی
تو ٹھیک اسی دن آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ امام زہری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس دن ملک شام میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون لگا ہوتا تھا۔ حضرت ابو قبیل کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ سورج کی روشنی بالکل غائب ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا، یہاں تک کہ دن کو ہی آسمان پر ستارے نظر آنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اثر فضا پر بھی ہوا، چنانچہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 2-3 ماہ تک یہ کیفیت رہی کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب دیواروں پر اس کی دھوپ پڑتی تو وہ اس قدر سرخ ہوتی تھی جیسے ان دیواروں کی خون سے لپائی کر دی گئی ہو، اور بعض روایات میں ہے کہ کئی روز تک سورج کی یہی کیفیت اثر کے بعد بھی رہی۔ حضرت زبید جوفی کے والد بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے لشکر میں سے ایک اونٹ چھین لیا گیا، ذبح کر کے جب اسے پکایا گیا تو گوشت کی بجائے نرے خون کے لوتھڑے تھے، پھر لوگوں نے اسے پھینک دیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کا انجام بد۔ امام زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل ہوا، کسی کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، کسی کی شکل مسخ ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ ابن زیاد جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر اور ہونٹوں پر چھڑی مار کر ان کی توہین کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے اس طرح بدلہ لیا کہ چند ہی سال بعد ابراہیم بن اشتر کے ہاتھوں وہ قتل ہوا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی نے اسے ابن زیاد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب ابن زیاد قتل ہو گیا تو اس کا سر اور اس کے ساتھیوں کے سر لائے گئے اور مختار کے سامنے ڈال دیے گئے۔ ایک پتلا سانپ آیا جو ان سروں کے درمیان گھوما اور چھانٹ کر ابن زیاد کے منہ میں گھسا اور اس کے ناک کے نتنوں سے نکلا، پھر ناک کے نتنوں میں گھسا اور منہ سے نکلا، اور وہ یہی کرتا رہا کہ ان سب سروں میں سے صرف ابن زیاد کے سر میں گھستا اور منہ سے نکلتا۔ پھر مختار نے ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو محمد بن حنفیہ یا عبداللہ بن زبیر کے پاس بھیجا تو ان سروں کو مکہ میں لٹکا دیا گیا، اور ابن اشتر نے ابن زیاد کی لاش اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آگ میں جلا دیا۔ ابن جوزی نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تار کول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم تو سارے عرب میں خوبصورت آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ جس دن سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور وہ مجھے ایک دہتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلسا کے رکھ دیتی ہے، پھر وہ اسی حالت میں چند روز بعد مر گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جنگ کے آخر میں جب شدید پیاس لگی تھی، اس وقت جس آدمی نے آپ رضی اللہ عنہ کو تیر مارا تھا اور پانی نہیں پینی دیا تھا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کی پیاس کو مسلط کر دیا، کسی طرح اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اس کے بعد ٹھنڈے میٹھے مشروبات اور دودھ سے لبریز بڑے بڑے پیالے لائے جاتے، مگر وہ یہ سب کچھ پی کر بھی کہتا، مجھے کچھ پینے کو دو، مجھے کچھ پینے کو دو، پیاس نے مجھے ہلاک کر ڈالا ہے۔ اسی طرح وہ پیاس کرتا رہا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا جیسے اونٹ کا پیٹ پھٹتا ہے اور وہ مر گیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ پر طرح طرح کی زمینی اور آسمانی آفتوں کا ایک سلسلہ تو تھا ہی، واقعہ شہادت سے 5 سال بعد سن 66 ہجری میں مختار ثقفی کو کوفہ اور عراق پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس نے قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کو سزا دینے کے لیے ان کی تلاش اور گرفتاریاں شروع کی۔ عمر بن حجاج ڈر کر پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا، پھر آخر اسے ذبح کر دیا گیا۔ شمر بن ذیلجوشن جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ سخت اور بدبخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ مالک بن بشیر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ کر میدان میں ڈال دیے، تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشر بن شمیت عبد الرحمن بن عقیل کے قتل میں شریک تھے، ان کو پہلے قتل کیا گیا پھر جلا دیا گیا۔
عمر بن سعد جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لشکر کی کمان کر رہا تھا، کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور پھر اس کے لڑکے حفص کو بھی قتل کر دیا گیا۔ خولی بن یزید جو امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کوفہ لے گیا تھا، اس کو قتل کر کے آگ سے جلا دیا گیا تھا۔ حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور وہ اسی میں ہلاک ہوا۔ زید بن رقاد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ کو تیر مارا تھا، اس کو گرفتار کر کے پہلے اس پر تیر اور پھر پتھر برسائے گئے، پھر زندہ جلا دیا گیا۔ قاتلان حسین کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے سختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے، یعنی عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑا ہے، کاش وہ سمجھ لیتے۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد اس کی زندگی 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا۔